مولانا فضل الرحمان فی الحال ایک پل کا کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان. آج کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے انہوں نے ایک مرتبہ سے پھر تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی ہے، انگیجمنٹ کی بات کی ہے کہ بات چیت کے ذریعے اپوزیشن کو انگیج کیا جائے. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، کیا اپوزیشن سے فائدہ اٹھائے گی؟ میرا خیال ہے یس. اچھا وہ انہوں نے کہا کہ سنا دیتا ہوں جو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان نے کہا، ذرا وہ سنا دیجیے جوش صاحب. جو مکالمہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، بامقصد بات چیت کے لیے. فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا، کابینہ میں بھی کہا. آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں، اور جو معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی، جمہوریت کو ہم تقویت دے سکیں. مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. نصرت جاوید صاحب، اب انہوں نے بال اپوزیشن کی کورٹ میں ڈال دی. بالکل. وہ دیکھو بات سنو میری، یہ اس کی سگنیفیکنس ہے. اسی لیے میں ابھی تمہیں کہہ رہا تھا نا ہاکس اینڈ ڈافس. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی کا بھی خیال رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی. ٹھیک، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں سے بجتی ہے. تو یعنی ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جا سکتی. اب اس کو تم اس انداز سے دیکھو تو نظر بظاہر ان کی تقریر کا جواب جو ہے وہ آ جاتا ہے. وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب باقاعدہ ہم یعنی کہ ان کا اور تحریک انصاف کا بھی ایکا ہو گیا اور تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی شامل ہو گئی. تو مولانا فضل الرحمان اس ضمن میں کیا فرماتے ہیں؟ آج ہی ان کو جواب ایک حوالے سے ملا ہے. دیکھیں وہ ذرا غور کریں. لیڈر کے چیمبر میں ابتدائی مشاورت ہوئی ہے جس میں قائدین حزب اختلاف ہیں دونوں، اور پارلیمانی لیڈر ہیں دونوں ایوانوں میں. وہ بیٹھے ہیں آپس میں. اصولی طور پر اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارا ایک مشترکہ پارلیمانی کردار سامنے آئے. تو اس حوالے سے مزید مشاورت جو ہے وہ جاری رہے گی. اس میں مزید نشستیں ہوں گی انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ اچھا آغاز ہوا ہے. پارٹی کو بھی ساتھ ملائیں گے؟ پارٹی حکومت میں ہے بھئی، ہمیں اپوزیشن کی بات کریں. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے یہ مولانا صاحب تو کھچے تھے، یہ کیا یکدم رنگ بدل گیا اور اپوزیشن کو اکٹھا کرنے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ اپوزیشن بھی تو دیکھو نا اپنے پتے دیکھ رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ نے خود ان کو یہ دیا ہے کہ کنفیوزنگ کہ بھئی آپ کو جب آتی ہے، جب وہ میڈیکل رپورٹ پیش ہو گئی ہے تو آپ کو جب اس کی سماعت ہو رہی ہے تو آپ کے سرکاری وکلاء کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پوزیشن کیا لینی ہے، اور خالی میرٹ کی باتیں کر رہے ہیں. جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر سوچ وچار ہوتی تو بڑا اچھا انیشیٹو ہو سکتا تھا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کریں. تو یار ذرا ہم بھی تکڑے ہونا ذرا. تو مولانا جو ہیں وہ بڑے دور اندیش، بڑے تو مولانا کیا تاریخ دہرا پائیں گے جب عمران خان پی ڈی ایم 2 آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی، پی ڈی ایم 2 کے لیے تو ضروری ہے نا کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہو. وہ تو مولانا صاحب نے واضح کر دیا، وہ واضح کر دیا نا، لیکن وہ تو کہانی کلوز کر یار پی ڈی ایم 2 کے اندر تو پھر یہ ہو گیا تھا نا کہ سوائے حکمران جماعت کے باقی سب جماعتیں آ گئی تھیں اس میں آہستہ آہستہ بتدریج. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، آ گئی نا سمجھ. تو اگر تاریخ میں جاؤ تو پھر وہ یہ کہ 1990 کی دہائی میں وہ یعنی کہ بینظیر کے خلاف پہلے غلام حیدر وانی تھے اپوزیشن لیڈر، انہیں ہٹا کے تو وہ انہوں نے اپنے یہ ابھی اس طرف نہیں چل رہا. ابھی مولانا فضل الرحمان فی الحال ایک پل کا کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان. اس کی ایک بڑی فوری وجہ ہے، اس میں اپوزیشن کا بھی انٹرسٹ ہے اپنا. دیکھیے نا اچکزئی صاحب بار بار خط لکھ رہے ہیں حکومت کو کہ جی الیکشن کمیشن اس کی تعیناتی کا عمل. اچھا اس میں الیکشن کمشنر کی بات ہی نہیں ہے، ممبرز کی بھی بات ہے. اس میں سے ایک ممبر سندھ سے ہونا ہے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی چاہے گی کہ بھئی وہ ایک بڑے ویٹ کے ساتھ اس کے لیے حکومت سے نیگوشیٹ کرے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر ہماری باتیں نہیں مانتے ہیں. تو وہ بالکل ان سے کھچے بھی نہ رہیں گے. دوسری طرف آج ہی کے طور پر مثال کے طور پر
پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ جی ہم قانون سازی میں اس حکومت کی حمایت نہیں کریں گے. آج ایک بڑا اہم قانون پاس ہونا تھا, پیپلز پارٹی نے جو ہے اس میں ووٹ کیا ہے حکومت کے ساتھ, لیکن جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, آپ کو اتنی وجلت کیا ہے, جلدی کیا ہے, لیکن ایز سچ بل پر اعتراض نہیں کیا, اس میں آپ مناسب بحث کر لیں. تو ایک تھوڑی سی برف پگھلتی ہوئی ہے نا کہیں نہ کہیں. اس وقت فی الحال جو ہے وہ پرائیورٹی یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے جو ممبرز ہیں ان کی تعیناتی تو کروائی جائے نا پہلے متحدہ اپوزیشن کے صورت, اور اس صورت میں ان کی تعیناتی کے سلسلے میں معاملات جو اگر آپ آگے نے بڑھیں برج گے. کا لفظ استعمال کیا ہے, ہر چیز کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے نا سر, تو اس کا اس برج کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے ہوگا؟ اس برج کا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہوگا کہ یار اگر یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو ہم سارے مل کر اگر سابقہ حکومت کو فارغ کیا جا سکتا ہے تو کیا ان کو بھی فارغ کرنے کی گنجائش بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے یہ بابا, ہو سکتا ہے چلو, اور ان کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ بھی آپ خود ہی آ کے گفتگو کریں الیکشن کمیشن پراپر کر کے تو کوئی ایڈوانس الیکشنز کی بات ہو سکے, لیکن یہ لانگ ٹرم بٹ بات ہے. دوسری جانب ایک ایکسپیرینس پارٹی ہے نون لیگ, اس کو یہ سارے پینترے آتے ہیں. بھائی صاحب وہ آتے ہیں لیکن تعداد بھی تو معنی رکھتی ہے نا, کیا خیال ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہی ہے کہ فرض کرو اگر مہنگائی کا یہی عالم رہتا ہے اور معیشت اسی طرح اسٹیٹک رہتی ہے, فرض اللہ میرے منہ میں خاک جو کہ نہیں, کیونکہ اثر تو اصل میں ہم پہ پڑتا ہے, سیاستدان تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن صحیح بات ہے نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سیاستدان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ گیم اس کے ہاتھ سے نہ نکلے. سیاستدان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے. آپ نے جو ابھی بات کی نا کہ ابھی تو برج کا رول ہے لیکن یہ بعد کی بات ہے, یہ آپ نے کہا نا بات کی بات نہیں, لیکن ٹھیک ہے, پر اس میں جو لنگر کا ہے سر, وہ کہتے ہیں جی بلاول نے ٹف ٹائم دے دیا الیکشن, کشمیر الیکشن, اس کے بعد بھی ٹون ٹیمپو وہی ہے پیپلز پارٹی کا. دوسری جانب اپوزیشن اتحاد مولانا صاحب آج دیکھیں نا کہ 3-3.5 سال کے بعد کی مولانا صاحب جو کھچے تھے 3 سال بعد, وہ آ گئے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں. بانی تحریک انصاف بقول آپ کے کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل میں ہوں گے. تو یہ سارے ڈاٹ لوگ ملاتے ہوئے لنگر کا یہ لگاتے ہیں کہ یہ حکومت اب زیادہ دن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دور کی میں اس سلسلے میں دیکھو نا, صرف اتنی ہی بات دیکھ لو نا, تمام تر اینگر کے باوجود کل بھی کیا کہا تھا بلاول بھٹو نے, بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یعنی وزیر اعظم تو اچھے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش نہ کریں, یاد ہے نا. اور دوسری بات کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم لیجسلیشن میں, قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. آج ہی قانون آیا ہے اور اس میں انہوں نے یعنی ساتھ دیا ہے. تو ابھی وہ اس حوالے سے یہ جو ہے کوئی وہ صورتحال نہیں ہے جہاں پر کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمارا گزارا نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی جہاں پہ بہت ضروری سمجھے گی, جیسے آج کا جو تھا وہ یعنی 27ویں ترمیم کی کنٹینیوشن کے حوالے سے قانون, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا پاس, تو جی ساتھ دیا ہے انہوں نے ان کا. اب دوسری جانب آہستہ آہستہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال کیسے بڑھنی ہے, دین ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا, اور دین پی ڈی ایم 2 بننا ہے یا نہیں.